سب کو جے مسیح کی۔ آج ہم پرکاش کی پوتھی دا بک آف ریولیشن مکاشفہ اس کا تیسرا چیپٹر شروع کرنے والے ہیں، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح یوحنا سے کہہ رہے ہیں کہ اب تو سردیس کی کلیسیا کو یہ پیغام لکھ جو میں تجھے بتا رہا ہوں۔ شروع کرنے کے لیے ہم پہلی ورس پڑھیں گے۔ آپ بھی اپنی بائبلز پلیز پنجابی ہندی کی نکال لیجئے، اور یہاں پہلی ورس میں لکھا ہے، سردیس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں، وہ یہ فرماتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو یہاں بیان کیا کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ۔ یہاں خداوند کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ عزیزو، آئیں اس سے پہلے کہ ہم ان ورسز کو دیکھیں، ہم سردیس شہر اور سردیس کی کلیسیا کے متعلق تھوڑی سی جانکاری یا اس کا انٹروڈکشن دیکھتے ہیں۔ یہ سردیس کے میننگ یا معنی ہے نیا بنانا، رینیول، یا جس کو نیا بننے کی ضرورت ہے۔ سردیس کی کلیسیا کا خصوصی نام، جو اسپیشل نام تھا، تاریکی کی دور کی کلیسیا، تاریکی کے دور کی کلیسیا، یعنی ایک فیک یا بناوٹی کلیسیا جو روحانی زوال کا شکار تھی، یا اس کو آپ کہہ لیں اسپریچول ڈاؤن فال کا شکار تھی۔ یہ سردیس شہر جو ہے یہ رومی صوبہ کا ایک شہر تھا اور لودیا کی کنگڈم کا کیپٹل تھا، اور قدیم زمانے کا ایک قلعہ بند شہر تھا، یعنی قلعے کے اندر محفوظ تھا۔ اس کا پرانا نام جو ہے سفارت تھا۔ اس کا ذکر ابدیہ کی کتاب میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، ابدیہ، یہ جو پرانے نیم کی بک ہے، اس کا پہلے کی 20 میں ہے، یعنی سفارات وہاں لکھا ہوا ملے گا۔ یہ دستکاری یا ہینڈی کرافٹ کہہ لیں، اور فنون یا اس کو کہہ لیں ٹیلنٹ کا مرکز تھا، ہنر یہاں بہت تھا۔ یہاں پہلی مرتبہ سونے اور چاندی کے جو کوائنز ہیں، سکے، یہاں جو ہیں وہ منٹ کیے گئے تھے، یعنی یہاں وہ بنائے گئے تھے سونے اور چاندی کے۔ اس ملک کے بادشاہ اتنے امیر تھے، ان میں سے ایک بادشاہ جو تھا کوریوسو تھا، یعنی کہ CROESUS اس کا نام تھا، جس کا نام کے معنی ہیں کہ دولت سے وہ ترسایا جاتا تھا، کہ دولت سے ریلیٹ کیا جاتا تھا وہ بادشاہ۔ یہ بادشاہ دولت کے لحاظ سے دنیا میں بڑا مشہور تھا، رچ تھا۔ اسی امیر شہر میں وہ رہتا تھا، یعنی اسی شہر میں یہ جو بادشاہ رہتا تھا۔ 549 یعنی 549 BC میں ایران کا پرنس خورس نے اچانک حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ پھر 3 صدیوں کے بعد رومیوں نے بھی اسی طرح سے اپنا قبضہ میں یہ سردیس کو لے لیا۔ ہم جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سردیس کی کلیسیا کے متعلق ہم دیکھ رہے ہیں کہ سردیس کی کلیسیا میں وہی خامیاں تھیں جو اس شہر کے باشندوں میں ہمیشہ سے رہی تھی، یعنی وہ اپنے ماضی پر فخر کرتے تھے مگر خود کچھ نہیں کرتے تھے۔ یہاں ہمیں ایک بات سیکھنی ہے کہ ہمیں اپنے پاسٹ ہی میں نہیں جینا، یعنی ماضی میں نہیں جینا۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں جی 10 سال پہلے میں نے مردے کو زندہ کیا، اور جب میں دعا کرتا تھا تو لوگ یہ ہوتے تھے، وہ ہوتے تھے، فلانے ہوتے تھے۔ پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے آج میں کیا؟ پریویس انوائنٹنگ میں بھی
ہم نے نہیں جینا۔ خدا بھی چاہتا ہے کہ ہم آگے بڑھیں، ترقی کریں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس شہر کی مشہور انڈسٹری یا صنعت اونی کپڑے تھے، یعنی کہ اون کے کپڑے بڑے اچھے یہ بناتے تھے۔ سردیس شہر جو یہ جس کا ہم ابھی اسٹڈی کر رہے ہیں، یہ تھواتیرا، جس کی پہلے کر چکے ہیں۔ سردیس تھواتیرا سے 39 مائلز جو تھا وہ تھا، اور سمرنا سے ایسٹ 50 میل دور تھا۔ سردیس شہر تھواتیرا سے 39 مائلز اور سمرنا سے 50 میل دور تھا۔ یہ انہی کپڑے جو ہیں یہ کی انڈسٹری کے ساتھ ساتھ یہ رنگ سازی میں بھی مشہور تھا، یعنی اس میں رنگ سازی بھی بڑی ہوتی تھی۔ ایک یونانی فلاسفر تھالے THALES تھالیز بھی یہاں کا بادشاہ تھا۔ سردیس جو تھے، سردیس کے لوگ یہ بڑے وزڈم یعنی بڑی بدھیمان، حکمت اور دنائی یعنی نالج میں جو تھے وہ ایکسپرٹ تھے، مہارت رکھتے تھے۔ یہ شہر پہاڑ کی ڈھلان پر بنا ہوا تھا اور اس کی ویلی میں دریا بہتا تھا۔ یہاں ایک ایسا قلعہ تھا جہاں دشمن کی فوج کو پہنچنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ایک یونانی تاریخ دان یا ہسٹورین ہیرودیوٹس اس شہر کی شکست کے بارے میں لکھتا ہے۔ اس نے تھوڑا سا لکھا کہ جو گارڈز تھے، پہرے دار تھے، چوکی دار تھے، غفلت کی نیند سو رہے تھے، اور ایران کے بادشاہ فارس ہورس نے ان کو گھیر لیا، کیونکہ وہ تو سو رہے تھے۔ پہلے اس نے قلعہ کو فتح کیا اور پھر سردیس شہر میں بڑی آسانی سے گھس آئے۔ رومی حکومت، جیسے ہم نے کہا، اس کے 3 سینچریز بعد رومی حکومت آنے تک اس علاقے کی گریٹنس جاتی رہی تھی۔ یہ اس بڑے زلزلے کی تباہی سے بالکل نکل نہ سکے جو کہ 17 AD میں آیا تھا۔ خداوند یسوع مسیح اس امیر اور فیک بناوٹی کلیسیا سے جو روحانی زوال کا شکار ہو گئی تھی بڑا شکوہ گلا کرتا ہے۔ عزیزو، آئیں ہم ابھی تیسرے چیپٹر کی پہلی آیت میں اب اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے۔ آپ بھی نکالیں، میں بھی نکال رہا ہوں، اور یہاں لکھا ہے، اب خداوند یسوع مسیح یہاں سے شروع کرتے ہیں، جو پہلی آیت شروع ہو رہی ہے تیسرے چیپٹر کی۔ اور سردیس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کے، جس کے پاس خدا کی 7 روحیں اسپرٹس ہیں اور 7 ستارے ہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جان پر اس کی برکت ہو۔ پہلی آیت میں سردیس کی کلیسیا کو خداوند یسوع مسیح مردہ، ڈیڈ کلیسیا کہتا ہے، کیونکہ ان میں کوئی روحانی پھل نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ تھی کلیسیا لیکن ڈیڈ کلیسیا تھی، اس میں کوئی روحانی پھل نظر نہیں آتے۔ جو روحیں اور 7 ستاروں کا بیان یہاں ہے یا ذکر ہے، وہ ہمیں 7 روحیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے دا بک آف ریولیشن چیپٹر 1 مکاشفہ یا پرکاش کی پوتھی 1:4 میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ 7 روحیں کے ہیں، اور وہ 7 ستاروں کا یہاں ذکر ہے جو کہ ہم نے ریولیشن چیپٹر 2 ورس 1 میں دیکھا تھا۔ لیکن چلیں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں ذکر ہے کہ 7 روحیں تو ہیں ہی نہیں ہیں، جیسا کہ ہم نے دیکھا، کیونکہ روحوں کے 3 ہی رخ ہیں، خدا کی روح، پاک روح،
شیطان کی روح یا بدروحیں کہہ لیں وہ ہے، اور پھر انسان کی ایک روح ہے۔ اب 7 روحیں تو ہیں نہیں، کیونکہ ہولی اسپرٹ جو ہے وہ ٹرینٹی تثلیث کا تیسرا اقنوم ہے یا تھرڈ ڈیوائن پرسن ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ازائیا چیپٹر 11 ورس 2 میں جیزس کے اوپر 7 فولڈ انائنٹنگ ہے۔ یہ روحیں سے مراد انائنٹنگ یہاں لی گئی ہے، یعنی اس کو ہم کیا دیتے ہیں اسپرٹ آف دا لارڈ۔ اور پھر نمبر 2 ہے اسپرٹ آف وزڈم، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسپرٹ آف انڈرسٹینڈنگ ہے، پھر اسپرٹ آف کونسل ہے، پھر اسپرٹ آف مائٹ ہے، پھر اسپرٹ آف نالج ہے، پھر اسپرٹ آف فیئر۔ یہ جب آپ اپنی زبان میں بائبلز میں دیکھیں گے ازائیا چیپٹر 11 ورس 2 میں ہے۔ سو یہ ہولی اسپرٹ ایک ہے جس کے 7 ایٹریبیوٹس ہیں، صفات ہیں یا اس کے فنکشن بتائے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ 7 ستارے جو ہیں، 7 ستاروں کا ذکر ہو رہا ہے۔ سو یہ ریولیشن 2:1 میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ستارے کون ہیں۔ تو اس کے ہاتھ میں 7 ستارے، یہ 7 کلیسیاؤں کے پاسٹرز یہاں ہیں جو مسیح کے ہاتھ میں ہیں، جس کا مطلب ہے کہ کلیسیاں اور ان کے پاسٹروں کا کنٹرول جو ہے نا وہ یسوع کے پاس ہے۔ سو یہاں ہم اس کو کلیئر کرتے ہیں، یعنی 7 روحیں اور 7 ستارے جو خدا کے بیٹے کے ہاتھ میں ہیں، یعنی یسوع کے ہیں۔ خداوند یہاں اپنے آپ کو اس طریقے سے انٹروڈیوس کرتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ کہتا ہے تو اس کا کریکٹر، اس کا کردار، اس کی اتھارٹی یا اس کی شکتی یا اس کی روحانی شکتی، پاور جو ہے اسپریچول پاور، اور وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ وہ خود جو ہے وہ ماسٹر ہے، وہ جو ہے وہ ماسٹر کہلاتا ہے، ربی ماسٹر کہلاتا ہے۔ یہ 7 کا عدد کا استعمال ہم نے دیکھا تھا کمپلیشن کو ترساتا ہے یا ظاہر کرتا ہے۔ سو لکھا ہے کہ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں، جیسے ہم نے دیکھا وہ یسوع ہے، جس میں پاک روح کی ساری فلنس یا ساری معموری جو تھی اس میں سکونت کرتی تھی۔ دیکھیں کولوسین چیپٹر 2 ورس 9، کولوسیوں 2:9 میں لکھا ہے کہ آپ بھی اپنی بائبلز میں پڑھ لیں، کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی تھی۔ عزیزو، یہ جو ہمارے جسم ہے اور یسوع کے جسم میں فرق یہ ہے کہ اس یسوع کے جسم کا مٹیریل ہی اور تھا۔ دیکھیں نا، عبرانیوں 10:5-7 آیت میں خداوند یسوع مسیح اس سے پہلے کہ وہ مجسم ہوتے، دے دھار لیتے، وہ کہتے ہیں میرے لیے کہ میں آ رہا ہوں اور میرے لیے ایک شریر یا جسم تیار کیا گیا ہے۔ اور یہ جو ہمارے جسم ہے اس میں جو 7 فولڈ انائنٹنگ ہے وہ ٹھہر نہیں سکتی، بندہ پھڑک کے مر جائے۔ سو یسوع مسیح کی یہ فلنس پورے طور پر کلیسیا کو اب وہ دے رہا ہے، یعنی کلیسیا مینس الگ الگ لوگوں میں انڈیویجولی وہ ساروں میں بانٹتا ہے۔ سو کلیسیا کی فلنس کو وہ خود ہی تھامے ہوئے ہے، دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں افیژین چیپٹر 1 ورس 22 اور 23 میں، افسیاں پہلا پارٹ اس کا 22 سے 23 میں لکھا ہے، اور سب کچھ اس کے پاؤں کے نیچے کر دیا اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کے کس کو؟ یسوع کو، کلیسیا کو دے دیا، نہ دے دیا۔ یہ اس کا بدن ہے اور اسی کی معموری جو ہر طرح سے سب کا معمور کرنے والا ہے۔ سو عزیزو، یہاں پہلی آیت ختم ہوئی۔ آئیں ہم پرکاش کی پوتھی دا بک آف ریولیشن، یوحنا عرف کا مکاشفہ، اس کا تیسرا چیپٹر دوسری آیت میں جائیں گے، نکال لیجئے، اور دوسری آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور وہاں لکھا ہے جاگتا رہ اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھیں مضبوط
ہو مضبوط کر، یعنی جو چیزیں مٹنے کو تھی مضبوط کر، کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا۔ یہ خداوند یسوع مسیح بول رہے ہیں۔ سو پہلی انٹروڈکشن جو خداوند یسوع نے سردیس کی کلیسیا کو دے رہا ہے وہ یہ ہے، جاگتا رہ۔ یہ انسٹرکشن ہے، اسی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تاڑنا دے رہا ہے، انسٹرکشنز دے رہا ہے۔ جاگتا رہے عزیزو، جاگتا رہے اسی کو کہا جاتا ہے جس کا پتہ ہے کہ وہ کہیں سو نہ جائے۔ اب جاگتے رہنے کا مطلب ہے الرٹ رہنا، ہوشیار رہنا، اور اپنے حالات اور گرد و نواح یا سراؤنڈنگ سے کیا کرنا، آگاہ رہنا، اویئر رہنا۔ یاد رہے پیدائش دا بک آف جینیسس اتپتی یا اتپتی 2:15-17 میں جب خدا نے 2:7 میں انسان کو زمین کا مٹی سے پتلا بنایا، زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہو گیا۔ پھر اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جینیسس یہ پیدائش اتپتی 2:15-17 میں آدم کو باغ عدن میں لے گیا اور اس کو 2 حکم دیے کہ بھائی تو نے اس کی باغبانی کرنا، یعنی ڈریس اٹ، یعنی ٹینڈ اٹ، اور دوسری نگہبانی کرنا۔ بھائی نگہبانی تو کیوں کرنا کہ کہیں کوئی دشمن نہ آ جائے۔ عزیزو، دشمن اس وقت شیطان تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں یہ ریولیشن یا پرکاش کی پوتھی اس کی کیا اس کو یوحنا عرف کا مکاشفہ 3:2 میں جو چیزیں باقی ہیں، جو چیزیں باقی ہیں، اس سے مراد ابھی کلیسیا میں سب کچھ ختم نہیں ہوا تھا، یعنی ابھی کوئی امید کی کرن باقی تھی۔ خداوند یسوع مسیح اس کلیسیا سے کہہ رہے ہیں کہ جو چیزیں باقی ہیں ان کو مضبوطی سے تھامے رہے، بھائی وہ بھی تیرے ہاتھ سے نہ نکل جائیں۔ تو نے آگے ہی بہت کچھ گنوا دیا ہے، گم کر دیا ہے، چھین کے لے گیا ہے شیطان۔ یسوع مسیح ابھی تک اس کلیسیا سے ناامید نہیں ہوا، اس لیے ان کو یہ اپنا پہلے انٹروڈکشن میں پہلی انسٹرکشن دے رہے ہیں۔ سردیس شہر کی ہسٹری بتاتی ہے کہ وہ 2 دفعہ آسانی سے فتح ہو گیا تھا، یعنی لوگوں نے اس کو کانکر کر لیا تھا، ایران کے بادشاہ خورس کے دور میں، اور 3 صدی کے بعد رومیوں نے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کی وجہ ان لوگوں کی اوور کانفیڈنس اور لیک آف واچ فلنس، یعنی کہ وہ کہنے لگے جی سانوں ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫੌਜ ਨੇ ਆਣਾ, ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਿਆ ਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ویلی ہے۔ سو عزیزو، ہم نے فار گرانٹیڈ نہیں لینا، چاہے ہم خدا کے لوگ ہیں، ہمیں اس کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے۔ پاک روح کے ہمیں بتاتا ہے، اگر ہم فار گرانٹیڈ لے لیں گے تو پھر یہی ہوگا۔ یعنی انہوں نے جاگ کر اپنے شہر کی حفاظت نہیں کی تھی۔ ہاللیلویا۔ ان کی روحانی حالت جسمانی حالت کی مانند ہوتی جا رہی تھی کہ وہ بڑے ڈھیلے تھے، وہ پرانی اپنی کہتے رہتے تھے۔ آج بھی عزیزو ایک سبق سیکھ لے، سب سے پہلے میں او جی میرا پیو ہے سی تے میں فلانیاں وچوں ساں تے اسی یہ ساں۔ او بھائی بات سنیں، اور جب یسوع میں آ گئے ہیں نا تو پیچھے کو بھول جائیں۔ یسایہ 43:18 اور 19 آیت پڑھیں، وہ کہتا ہے پچھلیاں گلاں نوں یاد نہ کرو، ہیں جی، کہ نئی باتوں کے متعلق سوچ۔ کبھی خداوند میں آ کے ہمیں اپنے پاسٹ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ او جی میرا پیو بڑا امیر سی تے میں انج ساں تے اونج ساں تے فلانا سا تے ٹمکانا سا۔ او یسوع دے وچ دیکھو کلیسیا دی ڈیفینیشن، میں سوری تھوڑا لمبا کر رہا ہاں۔ کلیسیا لفظ جڑا ہے نا چرچ، یہ یونانی لفظ آکلیزیا تو نکلیا ہے، جہدا مطلب ہے دنیا دے وچوں اکٹھے کیتے ہوئے لوگ جڑے یسوع مسیح دے وسیلے نال آپس وچ ایک نواں رشتہ جو ہے، نیا رشتہ جو ہے وہ بناتے ہیں، اور خدا باپ کے خاندان کے لوگ ہیں۔
اب یہ خدا باپ کے خاندان کے ہم بیٹے بیٹیاں ہوتے ہوئے وہ ہم پیچھے ان خاندانوں کو کیا یاد رکھتے ہیں؟ وہ جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، ہم اس کے بیٹے اور بیٹی ہیں، ہاللیلویہ، اس کو یاد کریں۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے روحانی طور پر بھی نیگلیجنس یا غفلت کر رہے تھے۔ دیکھیں زبور 14 اس کی پہلی آیت، سامز یعنی سامز 14 چیپٹر ورس 1، سامز 53:1 میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ فلش آدمی نے یعنی احمق آدمی نے، اپنے دل میں بیوقوف نے، آلسی نے اپنے دل میں کہا کوئی خدا نہیں، وہ بگڑ گئے، انہوں نے نفرت انگیز کام کیے، کوئی نیکوکار نہیں، خدا کہہ رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ان سے کہتا ہے میں نے تیرے کسی کام کو اپنے باپ پتا کے نزدیک پورا نہیں پایا۔ بھائی کام تو تم کر رہے تھے، لیکن وہ ادھورا کر رہے تھے، شروع کرتے ہو پھر چھوڑ دیتے ہو۔ صرف کام کا ہونا کافی نہیں ہے عزیزو، خدا ایک سٹینڈرڈ کی توقع ہم سے کرتا ہے، ایکسپیکٹ کرتا ہے، ایک سٹینڈرڈ کا کام ہونا چاہیے۔ ڈھیلے ہاتھوں سے خدا ناخوش ہوتا ہے۔ دیکھیں عبرانیوں کا خط ہے، ہبرو چیپٹر 12 ورس 12 and 13 بڑی امپورٹنٹ ورس ہے۔ پس ڈھیلے ہاتھوں اور سست گھٹنوں کو درست کرو، او یہ ورشپ کرو، گوڈے پنو دی حضوری، اور تیسری آیت میں اور اپنے پاؤں کے لیے سیدھے راستے بناؤ تاکہ لنگڑا بے راہ نہ ہو بلکہ شفا پائے۔ پورے دل سے اس کا کام کرنا ہے بھائی، ایسے طریقے سے کرنا ہے کہ اس کی نظر میں، خدا کی نظر میں، یسوع کی نظر میں، پاک روح کی نظر میں ایک قبول ہو اور منظور ہو، مقبول ہو، کہ وہ کہے او شابہ بھائی شابہ، اور پھر وہ اس کو منظور کر لے۔ وہ کام جو شروع کرتے تھے یہ کلیسیا جو ہے سردیس کی، یہ کیا کرتے تھے؟ وہ کر تو لیتے تھے پھر آدھے میں چھوڑ دیتے تھے۔ عزیزو یہ ایک مسیحی کا کریکٹر ہے کہ اگر کام اپنی مرضی سے نہیں کرنا، پاک روح اگر کہتا ہے تو کرو، اپنی مرضی سے نہ شروع کرنا۔ جب پاک روح کہہ دے، اس کی کنفرمیشن ہو جائے، اور پھر اس کام کو کرتے رہو، بڑھتے چلے جاؤ، حال پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے نہ دیکھو۔ آج موجودہ کلیسیاؤں اور ایمانداروں کو، اور خاص طور سے انڈیویجولی ہر ایماندار کو اس سے سبق سیکھنا ہے۔ بھئی اگر یسوع یہ چیز اس کلیسیا میں ابھی 1 سینچری پوری نہیں تھی ہوئی ہیں، ابھی 1 سینچری پوری نہیں تھی، 100 سال پورے نہیں سن ہوئے، 96 AD میں کی بات ہے، اگر اس وقت خداوند یسوع مسیح ان باتوں کے لیے سیریس تھا تو آج آپ سوچ لیں کہ وہ بھولا نہیں ہے، کیونکہ پالوس رسول کہتا ہے کلسیوں 3:23 میں، کلوژن چیپٹر 3:20، جو کام کرو جی سے کرو، من سے کرو، یہ جان کر کرو کہ پرمیشور کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ انسانوں کے لیے۔ چاہے آپ نوکری پہ جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، خدا کی خدمت کر رہے ہیں، آپ چلتے پھرتے خدا کے خط ہیں جو آپ کے کام پہ، جو آپ کے چرچ میں، جہاں بھی آپ جائیں لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور خداوند کے لیے کام کریں۔ جہاں دوسری آیت ختم ہوئی، سو آئیں ہم پرکاش کی پوتھی دا بک آف ریولیشن، یوحنا عرف کا مکاشفہ 3 چیپٹر کی 3 آیت پلیز آپ نکال لیں اور اس پہ پورا دھیان رکھیں، بائبلیں کھلی رہیں۔ اور یہاں لکھا ہے پس یاد کر کے تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی، اور اس پر کیا کر، قائم رہ اور توبہ کر، اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا۔ یسوع کہہ رہے ہیں اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت میں تجھ پہ آ پڑوں گا۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ عزیزو یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں، یہ کوئی لکھی ہوئی تحریر نہیں ہے، یہ خدا کا کلام ہے جو
آئندہ پہلے بھی پورا ہوا، آج بھی پورا اور آئندہ بھی ہوگا، اور یہ باتیں جو ہیں یہ آنے والی باتوں کے لیے ہمیں تیاری دے رہی ہیں۔ سو پہلی بات، خداوند یسوع سردیس کی کلیسیا کو ایک چتاونی دے رہے ہیں، ایک یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ اپنی تعلیم کو یاد رکھنا بھائی، اور اس کو تھامے رہنا۔ دیکھیں یہی بات پالوس رسول نے تموتیس کو کہی جب وہاں بھی دنیا داری کے کام بڑے تھے، تو فرسٹ تیموتھی چیپٹر 4 ورس 16، پہلا تموتیس 4:16 میں لکھا ہے، اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر، ان باتوں پر قائم رہ۔ او بھائی دھیان کرنا ہے، کہیں میں سیدھا چل رہا ہوں یا دنیا میں کھو گیا ہوں۔ پالوس رسول بتا رہے ہیں کہ ان کو کہ تجھے کیسے تعلیم دی گئی تھی اور اسے تو نے کیسے یاد رکھنا ہے۔ اب دیکھیں ورسز بڑی ہیں، لیکن پہلا تھسلنیکیاں 2:13 یہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور یہاں لکھا ہے، اس واسطے ہم بھی بلا ناغہ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جب خدا کا پیغام ہماری معرفت تمہارے پاس پہنچا تو تم نے اسے آدمیوں کا کلام سمجھ کر نہیں بلکہ جیسا حقیقت میں ہے خدا کا کلام جان کر قبول کیا، اور وہ تم میں جو ایمان لائے ہو تاثیر بھی کر رہا ہے۔ جیسا کہ یہ پرکاش کی پوتھی اس کی 2:5 میں بھی یہ چتاونی یا یہ یاد کرایا گیا ہے، کیونکہ مسیحی بننے کے 3 بنیادی سٹیپس ہیں جی۔ نمبر 1 نوٹ کر لیں، 3 بنیادی یا بیسک سٹیپس ہیں۔ نمبر 1 توبہ بہت ضروری ہے، پھر نمبر 1 توبہ ریپینٹنس کہہ لیں اس کو، نمبر 2 کلام کو سن کر یاد رکھنا، ریممبر کرنا، اور تیسرا توبہ کے موافق پھل لانا، یعنی کلام پہ عمل کرنا، نہ کہ اس کے سننے والے بننے، اس پہ عمل کرنا۔ دیکھیں یشوع 1:8 میں لکھا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ دن رات تجھے اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے، بولے لکھا ہے، اس سب پہ تو احتیاط سے، بڑا کیئرفلی احتیاط سے عمل کرے، تبھی تجھے اقبال مندی کی راس نصیب ہوگی، یعنی تو بہت پراسپر ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ سو ہم دھیان اور ہمیں دھیان اور جاگتے رہنا ہے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے بابا یسوع نے چور کی مانندہ آ جانا ہے۔ جاگنا اب کیوں ضروری ہے؟ دشمن سے پروٹیکشن کے لیے، جب ہم دعا کرتے ہیں دشمن سے پروٹیکشن ملتی ہے۔ خداوند یسوع کی دوسری آمد کے لیے جب ہم جاگتے رہتے ہیں تو وہ تیاری ہم کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹے استادوں سے اور غلط جو ہیرسیز تعلیمات ہیں، یعنی اپوسٹیٹ چرچ جو کہ گمراہی کی طرف لوگوں کو وہ ٹیچنگ ہے لے جاتا ہے، اس سے بچنے کے لیے، نہ صرف خود بچنے کے لیے بلکہ ہور بھین بھراواں نوں بچان دے لئی۔ یہاں ایک بات تو صاف کلیئر ہے عزیزو، دل کرتا ہے بولتے جائیں کہ یسوع کی دوسری آمد جو ہے نا، دوسری آمد کے 2 ایونٹس ہیں، ایک وہ بادلوں پہ آئے گا، ٹھیک ہے، اور متی 24:36 میں لکھا اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، میتھیو چیپٹر 24 ورس 36 میں، اس دن کی بابت، اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا۔ کلیسیا کو لینے کی آمد چور کی مانند نہیں بیان کی گئی، کیونکہ اس کی آمد کے 2 فیز ہیں، جیسے ہم نے دیکھا کہ پہلے فیز میں خداوند یسوع مسیح دلہن کو بادلوں تک لینے آئے گا، اور اپنی دلہن یعنی چرچ کو، جس کو ریپچر کہتے ہیں، ان کو لے جائے گا جن کے جامے یسوع کے لہو سے دھل چکے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ سو دوسرا فیز میں چور کی مانند آئے گا، اور جب آ جائے گا تو پھر ٹائم کو نہیں ہونا توبہ کا، پھر ساری دنیا کو نظر آئے گا، میڈیا شیڈیا نہیں کہیں گے ادھر افریقہ میں آیا، امریکہ میں آیا، سب دیکھیں گے، لیکن اس وقت ٹائم نہیں ہوگا، توبہ کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ اور وہ جب آئے گا چور کی طرح تو اپوسٹیٹ یعنی گمراہ لوگوں کو کے لیے وہ ججمنٹ کرنے کے لیے آئے گا، ان کو ججمنٹ سے ڈیل کرے گا۔
اور جن اب یہاں یہ کلیسیا کہ اس حصے کو کہا جا رہا ہے جنہوں نے توبہ بھی نہیں کی اور خدا کے حکم اور کلام کے مطابق اپنی زندگیاں بسر نہیں کر رہے، چرچ تو جا رہے ہیں اور چندے بھی دے رہے ہیں، دایکیاں بھی دے رہے ہیں، لیکن یسوع کو دل نہیں دیا اور برے کی کتاب میں ان کا نام نہیں لکھا ہوا۔ سو یسوع کہہ رہے ہیں توبہ کر اور تیرا نام میرے جیون کی پستک میں لکھا ہونا چاہیے۔ یہاں آیت 3 ختم ہوئی ہے۔ اب ہم نیکسٹ اسٹڈی کریں گے جو کہ 4 آیت کریں گے۔ سو آئیے اس خدا کہ جو بھی پرچار ابھی تک جو بھی ٹیچنگ ہم نے اس میں سے سیکھی ہے یسوع کے لہو میں کور کرتے ہیں تاکہ شیطان ان کو دلوں میں سے چوری نہ کرنے پائے۔ لہو میں اس کو کور کرتے ہیں، پاک روح کے مسح سے اس کو ریلیز کرتے ہیں تاکہ یہ سننے والوں پہ سے روحانی اندھا پن دور ہو جائے اور ان کی روح میں اتر جائے، ہیڈ نالج نہ ہو، ہارٹ نالج میں اتر جائے، اور جب وہ جو سنتے ہیں آگے لوگوں کو بیان کریں تو اس مسح کے وسیلہ سے، یسوع کے مسح کے وسیلہ سے اور یسوع کے لہو کی قدرت سے اور پاک روح کی آگ سے جو ہیں وہ بندھن کھلیں اور جوئے یسوع کے نام میں ٹوٹتے چلے جائیں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ جے مسیح کی۔